سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر اگر باہم مذائقہ کرو یعنی دشوار سمجھو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو۔ قد أنزل الله إليكم ذكرا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. قد احسن اللہ له رزقا. بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی. اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک ہمیں عافیتیں عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے جن خوش نصیب بندوں کو آسانیاں، راحتیں اور عافیتیں عطا فرماتا ہے اللہ کریم ہمارا نام ان میں شامل فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت میں کمال اور خوبی والا شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی کمال اور خوبی والا بنا دیتا ہے. ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنا دیا ہے، اور ان کا یہ فیض ہمیشہ قیامت تک جاری رہے گا. قیامت تک اپنے جانثاروں کی کمال اور خوبی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیا ہوتا رہے گا؟ اضافہ ہوتا رہے گا. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنایا، ان میں ایک مشہور و معروف ہستی امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں. اور آج ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کن کن عظمتوں سے نوازا، اللہ کریم نے انہیں کیا کیا شانیں عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا، اسلام لانے کے بعد آپ کی دین اسلام کے لیے کیا خدمات رہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بن کر آپ نے کس طریقے سے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور اس اسلام کے نور کو جو ہے وہ 4 دانگ عالم میں اللہ کی رحمت سے پہنچایا. اور پھر آپ کی شخصیت کے جو ڈومینیٹڈ پہلو ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. قبلہ کاری حکیم خلیل طاری صاحب سے انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد قلب میں عشق آل رکھا ہے خوب اس کو سنبھال رکھا ہے شکریہ تم نے آل کا صدقہ میری جھولی میں ڈال رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب آل رکھا ہے کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب آل رکھا ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا ہے خدا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ آل و اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ اصحاب نبی سب بادشاہ ہیں بادشاہ میں فقط ادنا گدا میں فقط ادنا گدا اصحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں میری جھولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں میں ہوں منگتا میں گدا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا کیوں ہو مایوس فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو کیوں مایوس فقیرو آؤ آ کر لوٹ لو ہے خزانہ بٹ رہا ہے خزانہ بٹ رہا ہے خزانہ بٹ رہا اصحاب اہل
پائے گا فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا دل سے جو شیدا ہوا دل سے جو شیدا ہوا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا اے خدا مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ اے خدا مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ مغفرت کر واسطہ مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا مغفرت کر واسطہ اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو قرب جنت میں عطا قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا میں گدا ہوں میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو واسطہ یا مصطفیٰ واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا واسطہ یا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا ہے خدا مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے نور والے قبر میری حشر تک روشن رہے واسطہ تم کو شاہ واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا واسطہ تم کو شاہ اصحاب اہل بیت کا ہر برس میں حج کروں گی تھا مدینہ دیکھ لوں ہر برس میں حج کروں گی تھا مدینہ دیکھ لوں یا الہی واسطہ یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا نزع میں حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا بے گناہوں سے نجات متقی مجھ کو بنا یا الہی واسطہ
اصحاب اہل بیت کا درد عصیاں کی دوا مل جائے میں بن جاؤں یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا شاہ کی دکھیاری امت کے دکھوں کو دور کر یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا تنگ دستی دور ہو اور رزق میں برکت ملے یا الہی واسطہ یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا یا الہی واسطہ اصحاب اہل بیت کا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا یا الہی شکریہ ہم سب کو بھی تو نے کیا یا الہی شکریہ عطار کو تو نے کیا شعر گو مدحت سرا شعر گو مدحت سرا شعر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا شعر گو مدحت سرا اصحاب اہل بیت کا میں ہوں منگتا میں گدا اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب اہل بیت کا اے خدائے مصطفیٰ اصحاب اہل بیت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے خلیل بھائی، کتنا پیارا کلام آپ نے ماشاءاللہ سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہل بیت کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اعلیٰ اور خوبصورت جو سیرت اور کردار تھا، اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہ کیوں اعلیٰ نہ ہوں، یہ کیوں جو ہے وہ بالا نہ ہوں، یہ کیوں اچھی سیرت اور اچھے کردار والے نہ ہوں کہ انہیں اخلاقیات اور کردار سکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم خصوصیت کے ساتھ ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ مراد رسول ہیں، آپ متمم الاربعین ہیں، آپ دعائے رسول ہیں۔ سر کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ بچہ بچہ ان سے واقف ہے، جانتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے واقف ہے، اور ان کے دین اسلام پر بہت سارے احسانات ہیں۔ دین اسلام کو جن سے عزت حاصل ہوئی یہ وہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہیں، یعنی قریش سے ہیں، قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے، اور 8ویں پشت میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ مکہ شریف کے اندر ایک خاندان تھا بنو عدی، تو یہ بڑا معزز خاندان تھا، اور اس کا بڑا روب اور دبدبہ تھا۔ بہادری کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک نام تھا بنو عدی کا، کہ جب بنو عدی کا ذکر آتا تو بہادری اور قوت اور اس طرح کے جو اوصاف ہیں وہ واضح ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق بنو عدی سے تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ عمر یا ابو جہل بن ہشام سے جو ہے وہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کے ذریعے، حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور واقعی ایسے ہوا کہ جب آپ نے اسلام لانے کا واقعہ تو بہت طویل ہے، بہرحال جب آپ نے اسلام قبول، جیسے ہی اسلام قبول کیا تو صحابہ اکرام نے ایک بلند نعرہ لگایا کہ مکے کے پہاڑ جو ہیں وہ ان کے نعرے سے جو ہے گونج اٹھے،
اور ایسے لگا کہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے. اور پھر جو ہے کہ اس وقت تک جو ہے جو مسلمان ہیں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم مل کر جو ہے وہ کعبہ شریف میں جائیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اور پھر جو ہے وہ یوں یہ قافلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے یعنی ان کا اسلام لانا جو ہے نا یہ کوئی مکہ شریف کا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا, ایک مشہور واقعہ تھا. اور آپ کی جو پیدائش ہے وہ واقعہ فیل سے 13 سال بعد ہوئی تھی. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری جنگوں کے اندر انہوں نے غزوات کے اندر شرکت کی اور پھر جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. اور علماء نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ وہ عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ وفات کے بعد بھی شہادت کے بعد بھی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ان کی تدفین کا سلسلہ ہوا. اور جب روز قیامت جو ہے وہ قیامت قائم ہوگی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے. اور علماء نے ایک بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہوگا. اور یوں جو ہے یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزار پر انوار سے میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے. تو کیسا حسین منظر ہوگا اور کیسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور دنیا جانتی ہے کہ آپ کے جو دور خلافت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے جو دین اسلام کو فتوحات عطا فرمائی, مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی کہ جو سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں گے اس کو, تو اس کا جو دائرہ ہے وہ اتنا وسیع ہو گیا کہ جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ آپ کا بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ آپ کا جب نام سنا کرتے تھے تو کانپ جایا کرتے تھے. کون؟ مسلمانوں کے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ, آمین آمین آمین. قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ابراہیم بھائی اگر دیکھا جائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا فرمائیں گے؟ سلمان بھائی, ہم اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس دنیا کو جو تخلیق فرمایا ہے تو اس دنیا کے اندر بہت زیادہ تغیر و تبدل ہے اور کبھی عروج کبھی زوال ہوتا ہے, لیکن اسلام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ازلی فیصلہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ سب سے برتر اور اعلیٰ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بعض شخصیات کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنایا ہے اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجا طور پر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی ہے. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے اعلان نبوت کے بعد جیسا کہ ہم سماعت کر رہے تھے کہ اس وقت ابتدائی طور پر جو تبلیغ کا معاملہ تھا وہ پوشیدہ تھا اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے جو ہے وہ ظاہراً اسلام کا اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا, تو اس متعلق حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور باطل خداؤں کی عبادت جو ہے وہ کھلے عام ہو رہی ہے تو ہم سچے خدا کی عبادت کیوں جو ہے وہ ظاہراً نہ کریں. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر ایک آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے جو مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہیں. علماء کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جی, یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے تشریف لانے سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین آپ کو کافی ہیں. اور اس سے مراد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ایمان قبول کیا تو حق ظاہر ہو گیا. صحابہ کرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان قبول کرنے سے پہلے ہم چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہم جو ہے وہ ظاہراً عبادت کرنے لگے. عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کعبے کے اندر جا کر جو ہے وہ ہم عبادت کریں گے. تو 2 صفیں بنائی گئیں آپ کے قبول ایمان کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ وہاں سے جو ہے وہ باہر تشریف لائے. تو ایک صف کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک صف کے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر کعبے کے اندر جا کر مسلمانوں نے عبادت کی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور جلال ایسا تھا کہ بڑے بڑے کافر جو ہے وہ لرزہ بر اندام تھے. یہاں تک کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ابو جہل یہ رشتے میں ان کا ماموں تھا، تو ابو جہل کے دروازے پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے گئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کی وجہ سے ابو جہل نے دروازہ بھی نہیں کھولا، اور کہنے لگے یہ کون آیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر ہوں، اور سن لو کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ عمر تمہیں قسم ہے اپنے آبا کی، تم ان کا دین قبول نہیں کرنا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں تو دین قبول کر چکا ہوں، اب تم ذرا باہر تو نکلو. تو ابو جہل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روب اور جلال کی وجہ سے باہر بھی نہیں نکلا. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور جلال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے قبول ایمان پر اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کی اتباع کرنے والے مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کافی ہے، اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ آپ کو کافی ہیں کہ اب عمر تشریف لے آئے ہیں تو حق کا بول بالا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اسی آیت مبارکہ کے تحت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اسی سورہ انفال کی آیت نمبر 64 کے تحت حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں فرماتے ہیں ای حسبک اللہ فی کل حال، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہر حال میں کافی ہے. وقال ابن عباس، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نزلت فی اسلام عمر، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں ان کے اسلام کے لیے جو ہے نا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تب یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی. 33 مرد و 6 نسوات، اور 6 خواتین یہ اسلام جو ہے وہ قبول کر چکی تھیں. فاسلم عمر، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. وصاروا 40، اور اس طرح یہ 40 افراد ہو گئے. تو اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو متمم ال40 کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر ایک تسلی دے رہا ہے، ایک خوشخبری دے رہا ہے، ایک بشارت دے رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے، تو فرما رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک آپ کو کافی ہے کون؟ اللہ، اللہ کافی ہے. واہ، اور یہ واو زبر واہ سے مطلب کیا ہے؟ اور کون کافی ہے؟ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو کیا ہیں؟ کافی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ دیکھیں حضرت امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اہل بیت اطہار کا عظیم چشم و چراغ مفسر قرآن، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا، وہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ روایت بیان کر رہے ہیں. اہل بیت طہار شان بیان کر رہے ہیں کن کی؟ اصحابہ کرام علیہم رضوان کی. سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس طرح دعا فرمائی. کس طرح؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی یا اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما. تو ہم کیوں نہ کہیں رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا،
اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو حبیب دلدارا حضرت فاروق اعظم ہے عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ. میرے پاس ایک جملہ ہے، یہ مدنی چینل کا جو کنٹینٹ بنتا ہے، ہمارا کنٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہے پورا، تو اس میں ایک جملہ ہے اور وہ میرے دل کو بار بار لگ رہا ہے. اللہ، بڑا ادبی جملہ ہے، یعنی اردو ادب کے اعتبار سے یہ بڑا شاندار جملہ ہے. میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ یعنی جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تو یہاں لکھا ہے کہ چلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے تھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، معاذ اللہ، مگر خود ہی، وہ جو بات مزہ دے رہی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مگر خود ہی قتیل تیغ ابرو محمد ہو گئے. اللہ، اللہ، قربان جو کیا کیا بات. جو ہے وہ لفظ موتیوں کی طرح پروئے ہیں، اور عظمت رسالت مآب کو بھی جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کی جانثاری کو بھی بیان کر دیا. اللہ، یا مرحبا. تھوڑی وضاحت کر دیں، جی تھوڑی وضاحت کر دیں. یہ شاہ صاحب ہر بات کی وضاحت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اسی ایرا کے اندر کیا کرتے ہیں، اللہ، مزہ دیتی ہیں. مختصر بات بار لیے ہے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آئے تھے جان لینے کے لیے اور یہاں اپنی جان حضور کے قدموں پہ نثار کر بیٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیے میں نے اس کا مفہوم بیان کرنے کیا بات. میں چاہوں گا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو کچھ احادیث مبارکہ بیان فرمائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے غلاموں پر شفقت ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ خاص فضائل بھی بیان فرمائے. جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اسی طرح جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں. سبحان اللہ، ایسا روب، ایسا دبدبہ ہے. یعنی شیطان بھی جن سے خوف کھاتا ہے، جی، شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی، یعنی دونوں طرح کے جن جو ہیں، دونوں طرح کے شیطان، جنوں میں جو شیطان ہے وہ بھی، اور جو انسانوں میں شیطان ہے وہ بھی، جو روپ دھارے ہوئے شیطان کا فاروق اعظم سے خوف ہی کھا رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان میں سنانا چاہوں گا. آپ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 حصوں کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں. سب سے پہلے تو فرماتے ہیں کہ آپ نے جو دین اسلام کو، جب دین اسلام کو قبول کیا تو یہ دین اسلام کی فتح تھی. سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی، اور ہجرت کا انداز بڑا زبردست تھا کہ ویسے مسلمان جو ہے وہ پوشیدہ طور پر ہجرت کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، تو اسے وہ آئے میرے ساتھ مقابلہ کرے، سن لو میں مدینہ شریف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں. ایسا جو ہے دلیرانہ انداز تھا آپ کا ہجرت کا. تو چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ہجرت کرنا ہے یہ دین اسلام کی نصرت ہے. کیا بات. اور پھر تیسرا دور جب جو آپ کی خلافت کا دور ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی خلافت ہے یہ رحمت الہی ہے. جی. تو کیسا پیارا قول ہے کہ آپ کا دین اسلام قبول کرنا یہ اسلام کی فتح، اور آپ کا ہجرت کرنا یہ نصرت اسلام کی، اور آپ کا جو دور خلافت ہے یہ رحمت الہی ہے.
تو اللہ پاک جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات کا صدقہ ہمیں بھی جو ہے وہ دینی خدمات کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی عطا فرمائے۔ اور جیسے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر آئے گی تو دین اسلام کے لیے ایک جذبہ بھی اندر پیدا ہوتا ہے نا، دین اسلام کی خدمت کا جذبہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا اور اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ کیا بات! حالانکہ آپ تجارت کرتے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری کا آپ کو جو ہے وہ یوں ہوتا تھا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ حاضری کا شرف حاصل کروں اور آپ کی جو ہے وہ برکتیں پاؤں۔ کیا بات! سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ آپ کی عظمت ہے اور آپ کی شان ہے۔ مزید ابراہیم بھائی آپ بھی کچھ روایات بیان فرمائیں۔ جی سلمان بھائی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کثیر احادیث مبارکہ آپ کے فضائل اور آپ کی مناقب پر موجود ہیں، اور کئی روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابھی ہم نے رکن شورا سے بھی جو ہے وہ ہم کچھ سماعت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے قلب پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے، جیسا کہ ابھی اس فرمان کو آپ نے بھی بیان فرمایا، ایک اور فرمان بھی ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے محدث حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور محدث کون ہوتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی زبان سے فرشتے کلام کرتے ہیں، فرشتے بولتے ہیں۔ تو ان روایات کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر ہمیں ایک بڑے انوکھے انداز میں نظر آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے اور اسی کے مطابق قرآن پاک نازل ہو جایا کرتا تھا۔ وحی الہی کا نزول حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ بسا اوقات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لفظ کہتے حضور کی بارگاہ میں بے عین ہی انہی الفاظ کے ساتھ وحی الہی کا نزول ہوا کرتا تھا۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عظیم مرتبہ ہے، ایک بڑا عظیم مقام ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ دیں اسی کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ آیات کریمہ کا نزول ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کو دیکھنے کے بعد ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جو ہے وہ برکات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں اپنی جان کے سوا سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ نے ارشاد فرمایا اے عمر نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے تو ایمان کامل ہوگا۔ اب فوراً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرتے ہیں حضور اپنی جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہاں تو ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی کاملیت کی گواہی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمائی ہے۔ دوسرا یہااں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ آپ تذکرہ کر رہے تھے تو یہ روایت فوراً میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اپنی جان کے سوا باقی سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے فرمایا نہیں ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، دل کا تزکیہ فرمایا۔ اور علماء فرماتے کہ ایک آن میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کر دیا کہ حضور اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ یہ نگاہ نبوت کا کمال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ تزکیہ فرمانے کا جو ایک وصف اعلیٰ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا کمال تھا کہ فوراً ہی
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا یہ جو درجہ تھا، حضور کی نگاہ نبوت کے کمال سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ نبوت کی برکت سے وہ درجہ بھی مکمل ہوا۔ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے کے حضور میں آپ اپنی جان سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے سند عطا فرما دی، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو گیا ہے۔ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی کچھ خیرات عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت قبلہ آپ بھی کچھ فضائل بیان فرمائیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان کے اندر سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا جو ہے وہ روایت ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر کو سلام کہیے اور انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کی رضامندی کو حکم کا درجہ حاصل ہے اور ان کا جلال باعث عزت ہے۔ مزید سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں جو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر و خوبی کے ساتھ نہ کرے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سادات کرام میں ہیں اور امام ہیں، تو سیدنا امام زین العابدین جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آئیے ان کا فرمان سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام و مرتبہ تھا۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں ان کا مقام و مرتبہ وہی تھا جو آج ہے، کہ دونوں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے اور آج مزار میں بھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ آپ دیکھیے عظمت فاروقی کیا جو ہے نا وہ بلند مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ہے وہ مزار ہے، اور قیامت تک جو بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا یہاں سلام پیش کرے گا، وہ بارگاہ صدیقی میں بھی حاضری دے گا، سلام پیش کرے گا، بارگاہ فاروقی میں بھی حاضری دے گا، سلام پیش کرے گا۔ امام اہل سنت نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے پہلو میں جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ یہ ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح شان فاروقی بیان کی ہے، اس پر بھی ہو جائے۔ آپ دیکھیں سادات کرام بھی عظمتیں بیان کرتے آ رہے ہیں۔
سبحان حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، آپ نے بھی بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر سادات کرام کا اگر آپ انداز دیکھیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان کر دیا، اور ان کے جو ہے وہ جد امجد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عظمت و شان، سبحان اللہ، کس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے، یہ بھی شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے لیے لفظ جچتا ہے سید السادات کا، واہ اللہ، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جی استاد۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ سادات ہیں، اور یہ وہ ولی اللہ ہیں پاکستان کے اندر، ایسے لگتا ہے کہ سرتاج اولیاء ہیں، اللہ، اور انہی کی وجہ سے لاہور کو مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی فضائل بیان فرمائے ہیں، اور آپ کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے خلیفہ راشد سرہنگ اہل ایمان، مقتدائے اہل احسان، امام اہل تحقیق، دریائے محبت کے غریق سیدنا ابو حفص عمر بن الخطاب، اور آپ کے فضائل و کرامات و فراست و دانائی مشہور و معروف ہے۔ آپ فراست و صلابت کے ساتھ مخصوص ہیں، طریقت میں آپ کے متعدد لطائف و دقائق ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی نقل فرمائی کہ حق جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے اتنے، یعنی جو صوفی ہوتا ہے نا جی، وہ کسی شخصیت کی تعریف بھی جو اسی انداز میں بیان کرتا ہے۔ کیا بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ایسی ایسی اقوال ہیں، ایسی ایسی باریک تصوف کی باتیں ہیں کہ جن کو اس کتاب کے اندر کشف المحجوب کے اندر جو ہے وہ جمع نہیں کیا جا سکتا، کہ آپ کی، یعنی آپ پھر فرماتے ہیں کہ ہاں میں ایک قول آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی ہم نشینی سے کے بجائے جو گوشہ نشینی ہے، تنہائی ہے، وہ بہتر ہے، اور راحت و چین کا جو ہے وہ سبب ہے۔ کیا بات۔ کہ بندہ اگر جو ہے برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ تو ہلاکت میں پڑے گا، اس سے بہتر یہ کہ گوشہ نشینی اختیار کر لے، تنہائی اختیار کر لے۔ اللہ، تو کیسی زبردست بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ، اور اسے ہمیں اپنے آپ پر لینا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے وہ ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اچھے نہیں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اچھائی کی طرف نہیں بلا رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تنہا ہو جائیں۔ اچھا، ایسے دوست بعض دفعہ جو ہے وہ دنیاوی طور پر بھی جو ہے دنیا کے اندر بھی ذلت کا اور جو ہے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستوں کے کئی لوگ خود اپنے طور پر ٹھیک ہوتے ہیں، دنیاوی طور پر جو ہے وہ عزت والے ہوتے ہیں، لیکن ایسوں کو دوستی میں پڑ جاتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی کی برائی کا اثر جو ہے وہ ان پر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الصحبۃ مؤثرہ، کہ صحبت ہے وہ اثر رکھتی ہے، کہ جب بندہ جو ہے وہ بری صحبت اختیار کرے گا تو اس کا بھی اثر ہوگا، اچھی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا بھی اثر ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا آپ کا وصال ہو گیا، لیکن آپ کی صحبت کا اثر سلمان بھائی ایسا ہے کہ آپ کے دربار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل ہو، وہاں جب بندہ بیٹھتا ہے تو ایسا سکون اور چین محسوس کرتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ اور پھر لوگ جو ہے وہ آپ کسی وقت بھی جو ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر انوار پر حاضری کا شرف پائیں تو وہاں لوگوں کا ہجوم ہی آپ کو نظر آئے گا۔ کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہوگا، کوئی نعت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوگا، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہوگا، کوئی دعا کے اندر مصروف ہوگا، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پر اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ زندگی بھر وہ اللہ اللہ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے رہے، اور وفات پانے کے بعد بھی ظاہری طور پر وہاں یوں نہیں ہوتے کہ آپ کو جو ہے وہ زندگی برزخی زندگی آپ کو نصیب ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کا فیضان کیسا جو ہے وہ جاری ہے و ساری۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، اللہ نصیب فرمائے اور اولیاء کا فیضان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ بات سن لی۔ ہمارے پنجابی میں ایک بات کہی جاتی ہے، جیڑا سنگی کام نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ یعنی جو مشکل میں کام دوست نہیں آ رہا، اس سے بہتر ہے بندہ اکیلا رہے۔ تو دوست مشکل میں کام آئے یا نہ آئے،
اکیلا اس سے دوستی چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ تو پھر ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ خود ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو تو وہ کہاں سے جو ہے وہ کام آئے گا، وہ خود ہی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ کہاں سے کام آئے گا، ڈیبیٹیبل بات ہے، اس میں سے پہلو نکال سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رکن شورا نے بیان فرمائی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس میں تو بڑا واضح جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی اسی دلدل کے اندر کیا کر لیں گے، کھینچ لیں گے۔ تو ان کی دوستی، ان کی گیدرنگ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ آنا جانا، یہ آنیاں جانیاں، یہ فوراً ختم کر دینی چاہیے۔ چور اور اس طرح کے جو کریمنل لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے گرد جب گھیرا تنگ ہوتا ہے نا، تو اس کی جکڑ میں اور پکڑ میں جس طرح اس کے گھر والے آ جاتے ہیں، ویسے ہی اس کے دوست بھی آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شریف آدمی ہے، اچھا بندہ ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، لیکن یہ صرف کیا ایک منشیات فروش دوست کے ساتھ کیا ہے بیٹھا ہوا ہے۔ بھئی یہ تو منشیات فروشی نہیں کرتا، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب چھاپا پڑے گا تو جس طرح وہ منشیات فروش اٹھے گا تو اس کے ساتھ ہی کیا ہے، یہ بھی جائے گا۔ وہ بڑی مشہور ایک حکایت ہے کہ ایک چوہے اور ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی۔ تو چوہے نے کہا کہ بھئی کبھی بات کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ آپ تو پانی کی تہہ میں ہوتے ہیں، کوئی رابطے کی صورت بنتی نہیں ہے، میں بلا نہیں سکتا، آپ آ نہیں سکتے، تو دل کرتا ہے کبھی بندہ بیٹھ کے آپس میں گپ شپ کرے، بات چیت کرے، تو کبھی آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ بھئی مل کر جو ہے بیٹھا جائے۔ تو ہم آپس میں رابطے کا نا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں، کوئی سلسلہ ایسا کرتے ہیں کہ رابطہ رہے۔ وہ کیا ہوا جی؟ ہاں جی بھی ٹھیک ہے، بات تو بڑی اچھی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں کہ دھاگا لیتے ہیں، تو ایک میں اپنی جو ہے وہ ٹانگ کے ساتھ باندھ لیتا ہوں اور ایک آپ کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو میں ہلاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ ہلائیں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا، تو یوں اکٹھے آپس میں ملاقات کا سلسلہ ہوتا رہے گا، گفت و شنید بیٹھے کرتے رہیں گے۔ ہو گیا جناب۔ تو اب کیا ہوا؟ اب شکرے نے چوہے کا شکار کیا، اور اس کو چوہے کو جو ہے وہ جب پکڑا اپنے چنگل میں، اس کو اٹھا کر کے جب وہ اڑا، تو اب وہ کیا ہے، مینڈک بھی ساتھ کیا ہے، دھاگا تو بندھا ہوا ہے۔ اللہ، تو جس طرح وہ چوہا اڑتا جا رہا ہے، ساتھ لوگوں نے کیا دیکھا کہ مینڈک بھی کیا ہے، ہوا میں اڑتا جا رہا ہے۔ تو ہے ذلت بود نتیجائے آمیز شے خسیس، گھٹیا کے سنگ جب لگ جائے گا تو ذلت اپنے اوپر کیا ہے، اتاری کر لے گا۔ تو بڑی پیاری بات جو ہے نا وہ رکن شورا قبلہ نے بتائی ہے۔ یہی ڈومینیٹڈ جو ہے وہ ایک پروگرام کی بات ہوتی ہے کہ ہم فضائل کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے، ہماری اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے لیے کیا اس میں جو ہے نا وہ لیسن ہے، سبق ہے، اس کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں ان بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تنہائی میں بھی اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ نہیں تنہا ہو گیا ہے تو اب دنیا سے تو تنہا ہو گیا ہے، لیکن موبائل کے ساتھ تنہا ہوا ہے، تو تنہائی اختیار بندہ کرے تو تسبیح کے ساتھ، دل میں ہو یاد تیری پھر گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہماری فرمائش یہ ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمیں کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی میں ہوں محمد صدر اللہ اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میری آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ بڑی مہربانی بھائی، مرحبا۔ میسیج بھی شامل کرتا ہوں۔ ویڈیو کلام سننے کی فرمائشیں آتی ہیں، تو ویڈیو کلام کو شامل کرنا میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبانا ہے اور چل جانا ہے، یعنی یہ پوری میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے
یعنی ویڈیو کلام اگر آپ فرمائش کرتے ہیں تو وہ کیسے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، یہ کبھی آپ کو پریکٹیکل میں انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ ویسے ایک جن پروگرام میں پیکیجز چلنے ہوتے ہیں، ویڈیوز چلنی ہوتی ہیں، وہ پہلے سے پروگرام آن ایئر ہونے سے پہلے اس کی ٹائم لائن جو ہے یہ تیار ہو جاتی ہے، اور پھر بتانے پر، کیوں دینے پر وہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ بھئی آپ کوئی بھی کلام بتائیں اگر وہ ہم اس کو فوراً پلے کر دیں گے۔ مدنی، آپ کا مدنی چینل پروگرام ہمارا مدنی چینل کا آپ کی فرمائشیں پوری کرتا ہے ماشاءاللہ، تو یہ پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں اور اپنا جو ہے نا وہ سٹف جو ہے وہ نکالتے ہیں، اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ٹائم لائن کیا ہے بن جاتی ہے، تو جیسے ہی بات آتی ہے اس کے ساتھ وہ پیکیج جو ہے چل جاتا ہے۔ ایسے رینڈملی اگر آپ فرمائش کریں گے تو اس کو لینے کے لیے ایک پورا جب پروسیس ہے جو ٹائم ٹیکنگ بھی ہو جاتا ہے، تو بھارت آپ فرمائش کر دیں گے تو وہ کلام خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم آپ کو سنوائیں گے۔ لیا سے میسیج ہے، سبحان اللہ، کلام سنائیں ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ٹھیک ہے جی، میسیج ہے، کال لیتے ہیں پہلے جی۔ نوید سعید کبیر والا سے عرض کر رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی سے میری عرض ہے، برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ بہت شکریہ۔ مونگوال سے میسیج ہے جی، کلام ان کو سننا ہے، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ لمبے لمبے میسیجز ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں، میں بندہ یاسی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ علی شہزاد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثناخوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خلیل بھائی منہ کے چھالوں کا کوئی حل بتائیں، اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے۔ یہ ہیں جی حمزہ بھائی ہیں اوکاڑا سے، ٹھیک ہے، اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اسلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ امیر اہل سنت کی منقبت سنائیں، اٹک سے میسیج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کلام سنا دیں خاک مدینہ ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ خلیل بھائی کی آمد مرحبا، اور ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ خلیل بھائی اگر کوئی جل جائے تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ اس کو کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ خلیل بھائی فرمائشیں کچھ پوری کریں۔ خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا۔ آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، روزے پر صدقے ہوتا، اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ مکی مدنی، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، دید تیری
कराओ मक्की मदनी अपने नवासों के सदके अपने नवासों के सदके दुखड़े मिटाओ आका दुखड़े मिटाओ आका दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार जानो दिल तुम पे फिदा दो जहाँ के ताजदार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार आप ही कुछ कीजिए ना मैं शहे आली वखार आप ही कुछ कीजिए ना मैं शहे आली वखार हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए बला से फिर मेरी दुनिया में शाम
ज़हां में हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। या मरहबा, माशाअल्लाह। खलील भाई, एक और बात यहाँ पूछी जा रही है, ये कह रहे हैं कि अगर स्टमक प्रॉब्लम हो तो इसका क्या हल है? सही, एक सवाल तो एक ही है, लेकिन इसमें हज़ारों सवालात हो सकते हैं कि मैदे का आया मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है। बाद औक़ात मैदे का अल्सर होता है, कभी हज़म नहीं हो रहा है, कभी डकारें ज़्यादा आ रही हैं, तो कभी भूख नहीं लगती है। तो इसमें तो ये जब सवाल यानी कि मुकम्मल नहीं है कि इसमें क्या जवाब दिया जाए। बहरहाल ये है कि फिर भी खाने के साथ जैसे पानी पीते हैं बाद लोग, उनका मैदा यूँ भी ख़राब रहता है, तो इससे भी बचा जाए। और अगर कोई ख़ास वजह है जिसकी वजह से कि कोई आपको प्रॉब्लम है, क्या मसला है, तो उसके हवाले से जो है वो आप उसकी वजाहत करके आप पूछ लीजिएगा। बाकी मैदे के हवाले से मुफीद जो चीज़ें हैं वो मैंने सब्ज़ियों के नाम लिए, जैसे लौकी, टिंडे, तोरई, शलजम वग़ैरह, ये भी एक मुफीद है। अगर मैदे में आपको कोई गरमाइश है, जलन होती है, तेज़ाबियत वग़ैरह रहती है, और मुफीद इसके लिए। इतना फ्रीक्वेंटली सब्जियों के नाम बताएं ना, लोग इतना फ्रीक्वेंट सब्जी खाते नहीं है खलील भाई, क्या वजह है इसकी? आपको क्या लगता है? जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपने तुरई कहा, मुझे तो ऐसे बड़ी पसंद है, ठीक है, तुरई सादी पकी हुई हो, खाली मतलब काली तोरी कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसको तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ घिया तोरी कहते हैं, घिया तोरी भी कहते हैं उसको। चलिए, ये भी हो गया। लेकिन ये टिंडे हैं, टिंडे भी ऐसे मुख्तलिफ तरह से पकते हैं, और आलू टिंडे जो है वो पकते हैं, गोश्त टिंडे पकते हैं, कीमा भरे टिंडे भी पकते हैं जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोग जैसे सादे अगर पका रहे हैं तो इनका खुद से भी यानी खाली टिंडे भी पकते हैं, आपको क्या लगता है लोग सब्जी क्यों नहीं खाते? देखिए, दौड़ तो ये लगी हुई है कि जायका अगर कोई आपको, जैसे हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया की ज़ात गिरामी, आपका अंदाज़ा हमारे सामने कि आपने फरमाया था पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में कि मैं उबली हुई जैसे लौकी शरीफ खाता हूँ, मगर उस पर नमक नहीं डालता। लेकिन खलील भाई वो बहुत मज़े का होता है, मैं सही बताऊँ आपको, मैंने तो चखा हुआ है, चूँकि इसलिए मुझे जो है वो पता है कि मैंने एक दो फांकें जो है उसकी मतलब वो खा रखी हैं। मैंने तो एक मौके पर जब मैंने चखा था तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। वाकई स्टीम्ड ही था, उबला हुआ ही था, वो स्टीम से उबला हुआ था, थोड़ा सा उसमें गालिबन नमक था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब तो उसमें एहसास अगर पैदा किया जाए ना कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। अब जैसे ये जिन सब्जियों के हम नाम ले रहे हैं, जैसे तोरई है, टिंडे, एक तरह से यूँ भी कह सकते हैं कि ये मजलूम सब्जी हैं, कि ये ठेले पे एक तरफ रखी हुई है, हालांकि रेट भी इसके मुनासिब होते हैं। अच्छा। तो उसको नहीं ख़रीदेगा, उसके बजाय सामने से समोसे ले लेगा कि भाई ये फ़लाँ चीज़ खानी है, फ़लाँ चीज़ खानी है। तो देखना ये कि जायका तो ज़बान की हद तक ही है। हमारे मैदे के हवाले से जो चीज़ बेहतर है, सेहत के हिसाब से जो चीज़ बेहतर है, उस पर हाथ रखना चाहिए, तो सब्ज़ियाँ भी अच्छी लगेंगी। इसी तरह से मैदे की जो बात हो रही थी, इसके लिए अनार बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, अनार इस्तेमाल किया जाए वो मुफीद है। अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैदा वगैरह ठीक रहेगा, और ज़्यादा खाने से बचेंगे और बेवक्त खाने से बचेंगे तो इंशाल्लाह मैदा ठीक रहेगा, अल्लाह ने चाहा। चलिए, अल्लाह आफियत और सलामती अता फरमाए। सब्ज़ी भी खानी चाहिए, पकाने वाला वैसे अगर पकाए, थोड़ा सा इसको नेचुरल अंदाज में पकाएं, ये मसालों की दौड़ से थोड़ा बाहर आएँ। हर बात में इतने मसाले उसमें बना डाल दे कि असल शय का टेस्ट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। मुझे उस साथ एक शेफ़ मिला एक, ये उस वक्त की बात है जब हम ज़माना तालिब इल्मी में यानी जामिअतुल मदीना में हम पढ़ते थे। वो शेफ़ था और वो खाना बनाता था, और उनका यानी मुझे जो उनकी खासियत लगी ना सर, वो ये थी कि वो जो खाना बनाते थे ना, उसमें जो सब्ज़ी है ना, सब्ज़ी तो उसका ओरिजिनल टेस्ट बरकरार रहता था। और
جس طرح آپ نے واہ کہا ہے نا تو ویسے ہی وہ کھانا کھا کے بھی بندہ کیا بولے واہ. اور وہ ایسا سستا کھانا تھا کہ مطلب میں آپ کو ایسا سستا ذائقے والا, یہ میں نے آلو اور شملہ مرچیں یہ میرے ذہن میں ابھی بالکل آ گیا ٹیسٹ ہے نا, یہ بھی یاد آ رہا ہے. تو واقعی اگر پکایا اس کو اچھے انداز میں ہو تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کھا ہی لیتے ہیں. بہرحال مسالوں کی تیز مسالوں کی دوڑ سے ہمیں باہر آنا ہے, ورنہ یہ تیز مسالے یہ بہت تباہی مچا رہے ہیں. خلیل بھائی اتفاق ہے آپ کو اس بات سے؟ بالکل ایک تعداد ہے جیسے جو السر کے مریض ہیں جی, بیچارے وہ معدہ ابتدا میں جیسے وہی تیزابیت جلن وغیرہ, پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ السر بن جاتا ہے, خدا نخواستہ پھر علاج نہ ہو مزید بڑھتا جاتا ہے, کینسر بن جاتا ہے. تو بڑے مسائل ہیں. اور پھر یہ جو مسالے, چلو اگر کوئی اچھے مسالے بھی ہیں تو وہ بھی ایک مناسب مقدار میں ہی ڈالنے ہوتے ہیں. مصیبت یہ بھی ہے کہ اصل مسالے بھی نہیں ملتے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر وہ ڈال بھی رہا ہے تو وہ ایک طرح سے وہ چلو مسالے ہو تو بھی کہیں آپ, تو وہ ایک طرح سے زہر ہی ڈال رہا ہے. اللہ کی پناہ. جب یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں تو پھر اس میں تو یہی چاہیے کہ بندہ جو ہے نا ان چیزوں سے بچے, تو یا پھر مسالے ہی استعمال کرنا ہے تو خود پسوا لیں, خود پسوا لیں یا خود کوٹ لیں, پیس لیں. یہ سب سے بیسٹ ہے. مسالے کوٹنا ہامن دستہ ہوتا تھا, اب تو پتہ نہیں ایک سے ایک چیز خال ہی ہوگا کہیں ہوگا. ایک سے ایک جیسے وہ آتے ہیں گرائنڈر وغیرہ, یہ وہ گھر کے اندر بندہ پیس سکتا ہے. اس میں پیچھے جا سکتے ہیں اور لوگ پیستے بھی ہیں. اور ایک تعداد ہے جو یہی کام کرتی ہے کہ وہ لے آتے ہیں مسالے اور پھر اس کو کیا کر لیتے ہیں پیس کے بنا لیتے ہیں. بہر اللہ عافیت عطا فرمائے. کھانا بنانے والوں کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کھانا پکانا آسان کام نہیں ہے, میں صحیح عرض کروں آپ کو. چولہے کی ہیٹ پر جو ہے وہ کھڑا رہنا اور کھانا بنانا سب کے لیے, اور کھانے والے پھر جو ہے نا بعض کا جب نقص نکالتے ہیں تو پھر تکلیف بھی بہت ہوتی ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. موضوع پر واپس آتے ہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت طہار کے ساتھ اگر محبت کا انداز دیکھا جائے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سادات کرام سے بہت محبت کرتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان سے ان کا نکاح ہوا. سبحان اللہ. ایک تعلق تو یوں رشتے کا بھی بنتا ہے. کیا بات. اور پھر جو ہے وہ کتنی یہ ویلیو دیا کرتے تھے, عزت کیا کرتے تھے اہل بیت اطہار کی سادات کی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مصروف تھے اور ذرا جو ہے وہ پیغام بھجوایا کہ میں آیا ہوں. اچھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آ گئے, آپ کے بڑے بیٹے ہیں یہ, تو ان کو بھی اجازت نہیں ملی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی زیادہ مصروفیت ہے تو یہ آپ واپس چلے گئے. تو آپ نے پیغام بھجوایا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کہ آپ واپس چلے گئے تھے, کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو میں نے کہا کہ پھر میں تو پھر جو ہے وہ میں ہوں, یعنی یوں عاجزی کا جو ہے جملہ بولا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے یہ آپ ہی گھرانے کا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے وہ بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ آپ ہی کے گھرانے کا فیضان ہے, جو مجھے عزت ملی ہے یہ آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی ملی ہے, آپ کے نانا جان کی برکت سے ہی ملی ہے. تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا یہ انداز ہے. اور بھی واقعات اس طرح کے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی سادات کرام کی محبت عطا فرمائے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ انداز بتاتا ہے کہ کتنی قدر کرتے تھے, جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو عمر کے اعتبار سے تو بہت کم عمر کے ہیں, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے بھی یہ چھوٹے ہیں, لیکن اس کے باوجود دیکھیں قدر کتنی ہے, سادات کرام سے محبت کتنی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ کیا عرض کرتے ہیں کہ اے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری بیٹی, ہم نے جو دیکھا ہے کہ آپ سے وہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے, اور جو ہے وہ میں نبی پاک علیہ السلام سے جو ہے وہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیا بات. تو یعنی یہ ایک نسبت محبت کا ایک انداز, محبت کا ایک اظہار تھا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی سادات کرام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی بے ادبی سے اللہ پاک ہمیں بچائے, اور ان کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم جو ہے وہ عام کھا رہے, اور ہمارے ہمسائے میں اگر جسے سادات کرام کا کوئی گھرانہ ہے, وہ معاشی طور پر اگر غریب ہیں تب تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے ان کا جو ہے وہ خیال کرنا, اور اگر معاشی طور پر غریب نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ ان کو اس طرح موسم کا پھل جو ہے وہ پیش کرنا, یہ بندے کے یوں بولیے درجات میں بلندی کا ہی سبب بنے گا.
اور سادات کرام کو نظر کیا جاتا ہے، یعنی ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور خدمت ہمیں جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ادب بھی نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ انبیاء کے سرور و سردار پہ لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود، جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام، جانے عالم آپ کی پیزار پر لاکھوں سلام۔ رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، رحمت لاکھوں ابو بکر و عمر عثمان پر، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام، میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام۔ کربلا کے ہر شہید با وفا پر رحمتیں، کربلا کے ہر شہید با وفا پر رحمتیں، بیویوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام، بیویوں پر عابد بیمار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،